سر دنیا میں وہ لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے، رہنے کے لیے، پہننے کے لیے کچھ بھی نہ ہو اور وہ اپنی لائف سے ناخوشی کا اظہار کریں، وہ کہیں کہ ہم لائف میں اپنی لائف سے سیٹسفائی نہیں ہیں، ہم لائف سے پریشان ہیں، تو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بنیادی ضرورتیں تو اپنی جگہ وہ ان کی پوری ہو رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا کی بڑی آسائشیں ان کے پاس ہو، اگر گھر ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، پیسے ہوں، اور اس کے باوجود وہ اپنی لائف میں خوش نہ دکھائی دیں، ہوں خوش نہ ہوں، ان کے پاس سکون نہ ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس سکون نہیں ہے؟ مائیکل آئسنک اپنی بک میں کہتا ہے کہ سائیکالوجی کی بک میں کہتا ہے کہ دیکھیں، اگر کسی شخص کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے پاس خوشی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، یا ایک شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ اپنی لائف سے پرسکون ہے، خوش ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کا تعلق آپ کی مٹیریلسٹک دنیا سے نہیں ہے۔ نو ڈاؤٹ مٹیریلسٹک جو لائف ہے جس میں آپ کے پاس آسائشیں ہوتی ہیں، آپ کے فائنینشلی مسلس آپ کے اسٹرانگ ہوتے ہیں، آپ کی ضرورتیں کافی پوری ہو رہی ہوتی ہیں، بٹ اس کے باوجود آپ کے پاس سکون نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بیسیکلی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، سمجھنے والی اور سیکھنے والی، وہ یہ ہے کہ یہ ایک مینٹل ہیلتھ کا نام ہے، ایک کنڈیشن کا نام ہے، ذہنی کیفیت کا نام ہے، جس میں آپ اگر خوشیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں تو آپ کو خوشیاں ملنا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، اگر آپ غم ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو غم ملنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو مختصر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لائف کے اندر خوش رہنا چاہتے ہیں، یا آپ فیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ساری چیزیں ہونے کے باوجود آپ کے پاس خوشی ہونی چاہیے، تو آپ کو یہ خوشی کیسے ملے گی، اس پروسیس کو سیکھنا پڑے گا۔ یعنی دس از بیسیکلی اے ٹیکنیک، دس از بیسیکلی اے اسکل، یہ ایک اسکل ہے، یہ ایک ٹیکنیک ہے، یہ ایک فن ہے، یہ ایک ہنر ہے خوش رہنے والا، اور اس کو آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ اس کے میں آپ کو سمپل 5 پرنسپلز یا اسٹیپس بتاتا ہوں۔ پہلا اس کا پرنسپل یا اسٹیپ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی آلویز پازیٹیو۔ آپ کی جو تھاٹ ہے، آپ کی جو سوچ ہے، وہ ہمیشہ پازیٹیو ہونی چاہیے۔ آپ کی جو نگیٹو تھاٹس ہیں، جس کو ہم اردو میں منفی سوچیں کہتے ہیں، وہ آپ کی نہیں ہونی چاہیے، چاہے کچھ بھی آپ کے حالات چل رہے ہوں، معاملات چل رہے ہوں، لیکن آپ کی سوچ ہمیشہ مثبت ہونی چاہیے، پازیٹیو ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہے تو آپ کے اندر یہ خوش رہنے والا جو ہیبٹ ہے وہ ایک ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ لائف کو انجوائے کرنا شروع کر دیں گے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ہم لوگ کمپٹیشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، یعنی ہم لائف کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے۔ تو جب بھی آپ کمپٹیشن میں جانا چاہتے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کا مقابلہ سب سے پہلے صرف اور صرف آپ کے اپنے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب آپ یہ فیل کریں کہ آپ نے اپنی بنائی ہوئی گولز، اپنے بنائے ہوئے چیلنجز اچیو کر لیے ہیں، تو پھر آپ کسی اور کے ساتھ جب کمپیٹ کریں گے تو آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ لیکن جب تک آپ اپنے آپ سے کمپیٹ نہیں کر رہے اور دوسرے لوگوں سے کمپیٹ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں، تو آپ کے پاس زیادہ تر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ آپ سے آگے چلا جاتا ہے تو آپ اپنی لائف میں خوش نہیں ہوتے، آپ کو مایوسی گھیر لیتی ہے۔ تو دوسرا اصول، دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کمپیٹ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، تو وہ اپنے آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ نمبر 3 پرنسپل اس کا یہ ہے کہ جب آپ کمپیریزن کریں، یعنی جب آپ کسی کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں، تو موازنہ جب آپ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کی جس شخص کے ساتھ موازنہ ہو رہا ہے اس کا سوشل یعنی سماجی اور فائنینشیل یعنی اس کا جو معاشی اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے۔ یعنی جب بھی آپ نے کمپیریزن کرنا ہے تو کوشش کر کے
اس سوسائٹی کے ممبر کے ساتھ یا اس سوسائٹی کی کلاس کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے جو آپ کے ساتھ سوشلی اور اکنامیکلی آپ سے کم ہو، آپ سے زیادہ نہ ہو۔ جب آپ کے ساتھ یا آپ سے زیادہ جب ہوں گے تو آپ کو فرسٹریشن، پریشانی اور بے چینی ہوگی۔ لیکن اگر آپ اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ کمپیریزن کریں گے تو آپ فیل کریں گے کہ آپ کتنے لکی ہیں، آپ کتنے لوگوں سے بہتر ہیں۔ تو اگین یہ آپ کے اندر ایک فیلر آف ہیپینس کریٹ کرے گا، آپ اپنی لائف کو انجوائے بھی کرنے لگیں گے، آپ اپنی لائف سے سیٹسفائی بھی ہوں گے، اطمینان کا اظہار بھی کریں گے، اور آپ کے اندر پرسنالٹی کے اندر اور ویسے بھی جو آپ کی فزیکل اپیرنس ہوگی اس میں بھی آپ کا یہ ایلیمنٹ ریفلیکٹ ہو رہا ہوگا کہ یو آر سیٹسفائڈ، یو آر ہیپی وتھ یور لائف۔ چوتھا جو اسٹیپ ہے، چوتھا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر صورت اپنا گریٹیٹیوڈ نہیں چھوڑنا، یعنی شکر گزاری نہیں چھوڑنی۔ ہر صورت میں آپ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا ہے، اور اپنے پاس جتنے بھی ریسورسز ہیں، جتنے بھی ایسٹس ہیں، جو بھی آپ کی کوالٹیز ہیں اس پہ شکر گزار رہنا ہے۔ یعنی اس کو اگر میں فردر 2 لائنوں میں ایکسپلین کروں تو آپ نے جتنا بھی آپ کے پاس ہے، چاہے کم ہے چاہے زیادہ ہے، ہمیشہ شکر گزاری کے ساتھ رہنا ہے۔ اور آپ جب شکر گزاری والی ہیبٹ اپنی بنا لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اس ہیبٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی اچھائیوں میں اور برکت آئے گی اور بہتری آئے گی۔ پانچواں جو پرنسپل ہے یا اسٹیپ ہے جس کو آپ فالو کریں گے تو آپ خوش رہ سکتے ہیں، وہ ہے کہ آپ کی جو بھی کرنٹ سچویشن ہے، موجودہ حالات آپ کے جو بھی ہیں اس کو آپ قبول کریں، ایکسیپٹ کریں، چاہے وہ اچھے ہیں چاہے وہ برے ہیں، لیکن یو شوڈ ایکسیپٹ اٹ۔ آپ اس کو دل سے قبول کریں، اور دل سے قبول کرنے کے ساتھ اپنے ساتھ ایک اور کمٹ کریں، اور وہ یہ ہے کہ آپ ٹھان لیں کہ آپ نے محنت کرنی ہے۔ اگر کر رہے ہیں تو زیادہ محنت کرنی ہے، انتھک محنت جسے کہتے ہیں وہ کرنا اسٹارٹ کر دیں۔ تو جب آپ اپنے موجودہ حالات کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے محنت کریں گے اور نیور گیو اپ کریں گے، کبھی ہمت نہیں ہاریں گے، کوشش اپنی کنٹینیو رکھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ود دا پیسیج آف ٹائم، کچھ ٹائم کے بعد آپ کے پاس وہ فوکس آنا اسٹارٹ ہو جائے گا، وہ گرپ، وہ کنٹرول آپ کے اس گول کے اوپر آنا اسٹارٹ ہو جائے گا، اور جو آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو ملنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے سکسیس کی صورت میں۔ یاد رکھیں کہ لائف کے اندر جو مستقبل ہوتا ہے، جو فیوچر ہوتا ہے، اس کی پلاننگ اور اس کی امپلیمنٹیشن، یعنی اس میں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اس کی پلاننگ اور امپلیمنٹیشن آپ کو موجودہ وقت یعنی پریزنٹ میں ہی کرنی ہوتی ہے۔ کوئی بھی آپ پلاننگ یا امپلیمنٹیشن اگر فیوچر پہ چھوڑ دیں گے کہ یہ فیوچر میں ہی پلاننگ کریں گے اور فیوچر میں ہی اس کو امپلیمنٹ کریں گے، تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کی کامیابی کے چانسز پھر اتنے نہیں رہتے۔ تو جتنے بھی سکسیزفل لوگ ہیں وہ اپنا مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے موجودہ وقت یعنی پریزنٹ میں اس کی پلاننگ اور ایگزیکیوشن کرتے ہیں، اور اپنی سکسیز کی ہائیسٹ کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں۔ کنکلوسیولی اگر میں اس ٹاپک کو کلوز کروں تو یس، سمپلی یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو ہیپی۔ آپ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں، خوش رہنا پسند کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لائف میں آپ کے پاس سکون ہو، چاہے آپ کے پاس مٹیریلسٹک دنیا کی آسائشیں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس سکون ہو اور آپ زندگی سے خوش ہوں، دین آپ کو خوش رہنا سیکھنا پڑے گا۔ اور یہ سیکھنے کا جو عمل ہے وہ بیسیکلی اگر ایک الفاظ میں کہوں تو دس از تھاٹ پروسیس۔ اگر آپ اچھا سوچنا شروع کریں گے، خوشیاں ڈھونڈنا شروع کریں گے، آپ کی سوچ میں پازیٹیوٹی ہوگی، مثبت سوچ آپ کی رہے گی، شکر گزاری والی سوچ رہے گی، تو آپ دیکھیں گے کہ گریجولی آپ کی لائف میں جو اندھیرا ہے وہ ختم ہوتا جائے گا، جو مایوسی ہے وہ ختم ہوتی جائے گی، اور جو خوشیاں ہیں، جو پازیٹیوٹی ہے، جو ہیپینس ہے، جو شکر گزاری ہے، وہ آپ کے پاس آتی رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔